السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے خواستن۔ خواستن یعنی چاہنا۔ اب اس کے جملے دیکھیں۔ امروز صبح دخترم گفت، آج صبح میری بیٹی نے کہا، من یک دفتر می خواہم۔ یہ خواستن سے ہے، خواستن مصدر ہے۔ یہ اس کا جملہ بنے گا می خواہم، میں ایک کاپی چاہتی ہوں، مجھے ایک کاپی چاہیے۔ من ہم از بازار برای او خریدم، میں بھی بازار سے اس کے لیے لے آئی۔ می خواستیم ہم چاہتے تھے، بخانه شما بیاییم آپ کے گھر آ جائیں، ولی برای من مہمان آمد لیکن ہمارے لیے ہمارے گھر مہمان آ گئے۔ او می خواہد خوب درس بخواند، وہ چاہتا تھا اچھے سے پڑھائی کرے، و به مردم کشورش خدمت کند اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرے۔ انجام دادن یعنی انجام دینا۔ وقتی مادرم می خواست اتاق را تمیز کند، جب میری ماں چاہتی تھی کہ کمرے کی صفائی کرے، بے او گفتم ان سے میں نے کہا، من می خواہم این کار را انجام دهم، میں چاہتی ہوں کہ یہ کام میں کروں۔ انجام دادن یعنی میں کروں۔ اول درس ہایت را بخوان، پہلے اپنے سبق کو پڑھو، بعد کارهای دیگرت را انجام بده، اس کے بعد دوسرے کاموں کو انجام دو یعنی کرو۔ قبل از انجام دادن ہر کاری درباره آن کار فکر کنید، ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کے بارے میں فکر کریں، سوچیں۔ حساب، حساب سے مراد بانکی یعنی اکاؤنٹ۔ دوستم برائے خرید وسائل خانے پول نہ داشت، میرا دوست گھر کی سامان لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ من از حسابم پول برداشتم و به او دادم، میں نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے اٹھائے اور اسے دے دیے۔ من امروز به بانک رفتم، میں آج بینک کی طرف گیا، و یک حساب برائے خودم باز کردم اور ایک اکاؤنٹ اپنے لیے کھلوایا۔ اب ترافیک یعنی ٹریفک۔ دیروز خیابانها خیلی شلوغ بود، کل سڑکوں پہ روڈوں پہ بہت زیادہ رش تھا، و من یک ساعت در ترافیک بودم اور میں 1 گھنٹے تک ٹریفک میں تھا۔ بخاطر ترافیک، ٹریفک کی وجہ سے، ہر روز نیم ساعت زودتر از خانه بیرون می روم، روزانہ اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ پہلے باہر جاتا ہوں۔ توانستن یعنی کر سکنا۔ دوستم گفت، میرے دوست نے کہا، آیا می توانی امشب به خانه ما بیائی، کیا ہو سکتا ہے آج ہمارے گھر آ جاؤ، یعنی ہو سکتا ہے یا کر سکتے ہو۔ وہ در درسها به من کمک کنی، اور سبق میں میری مدد کرو۔ علی وزن بردار است، علی وزن اٹھاتا ہے یعنی جم وغیرہ میں جو وزن اٹھاتے ہیں اس کی بات ہو رہی۔ او توانست وزنه 110 کیلوئی را بلند کند، وہ 110 کلو کے وزن کو بلند کر سکتا ہے۔ عجلے یعنی جلد بازی۔ مریم خیلی زود غذا می خورد، مریم بہت جلدی کھانا کھا لیتی ہے۔ پدرش به او گفت، ان کے والد نے کہا، دخترم در غذا خوردن عجله نکن، بیٹا کھانا کھاتے وقت جلد بازی نہ کرو۔ من امروز دیر از خواب بیدار شدم، میں آج دیر نیند سے اٹھا، و بعجله به مدرسه رفتم، اور جلد بازی سے جلدی جلدی کر کے مدرسے گیا۔ و بعجله به مدرسه آمدم۔ اس کے بعد ہے تولد۔ تولد یعنی جنم دن۔ 17 ربیع الاول روز تولد پیامبر اعظم و امام صادق است۔ 17 ربیع الاول رسول اکرم اور مولا صادق کی ولادت کا دن ہے، تولد کا دن ہے، جنم دن کا دن ہے۔ فردہ روز تولد خواهرم است، کل میری بہن کا جنم دن ہے۔ می خواهم از بازار برای او ہدیه بخرم، میں چاہتا ہوں کہ بازار سے اس کے لیے تحفہ لے لوں۔ ما در جشن تولد امام مہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد شرکت کردیم، ہم مولا کی جنم دن پہ ہم نے شرکت کی۔ و شیرینی و شربت خوردیم، اور ہم نے مٹھائی اور شربت کھائی۔ دفتر مسافرتی یعنی ٹریول آفس۔ برائے خریدن بلیت اتوبوس، بس کا ٹکٹ لینے کے لیے، قطار و ہواپیما، چاہے بس ہو یا ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو، ان کا ٹکٹ لینے کے لیے باید به دفتر مسافرتی برویم، حتماً ٹریول آفس پہ جائیں۔ نزدیک خانه ما، ہمارے گھر کے نزدیک، یک دفتر مسافرتی است، ایک ٹریول آفس ہے۔ من دیروز از آنجا یک بلیت ہواپیما برای سفر به مشهد خریدم، میں نے کل وہاں سے ایک ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا مشہد کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ ممکن یعنی ممکن۔ برادرم می خواهد به مسافرت برود، میرا بھائی چاہتا ہے سفر کے لیے جائے۔
ممکن است من ہم باؤ بے روام، ہو سکتا ہے میں بھی اس کے ساتھ جاؤں. ممکن سے مراد ہو سکتا ہے. ممکن است ایک ماہ بعد، ممکن ہے کہ ایک ماہ بعد پدر و مادرم بے ایران بیایاند، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ماہ بعد میرے ماں باپ ایران آ جائیں. دوست داشتن یعنی پسند کرنا. من امام زمان حضرت مہدی اللہم صلی علی محمد و آل محمد را خیلی دوست دارم، میں امام کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. دروغ گفتن خوب نیست، جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے. و خدای بزرگ انسان ہے یہ دروغگو را دوست نہ دارد، اور خداوند عالم جھوٹ بولنے والے انسانوں کو پسند نہیں کرتا. پدرم گفت، میرے والد نے کہا، من دوست دارم شما به شہر قم بروید، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ لوگ شہر قم جائیں و در آنجا درس بخوانید، اور وہاں پہ پڑھائی کریں. مرخصی یعنی چھٹی لینا. من برای دیدن خانواده ام از مدیر 2 ہفتے مرخصی گرفتم، میں اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے میں نے پرنسپل سے 2 ہفتے کی چھٹی لی. و به کشورم رفتم، اور اپنے ملک چلا گیا. وقتی مریض شدم، جب میں بیمار ہوا، پزشک برایم 3 روز مرخصی نوشت و گفت، ڈاکٹر نے میرے لیے 3 دن کی چھٹی لکھی اور بولا به دانشگاه نہ رو، یونیورسٹی نہ جاؤ، و در خانه استراحت کن، اور گھر پہ ریسٹ کرو. اگر یعنی اگر. مادرم گفت، میری ماں نے کہا، اگر امشب به حرم رفتی برایم دعا کن، اگر اس آج رات حرم کی طرف گئے تو میرے لیے دعا کرنا. استاد مان ہمیشہ می گفت، ہمارے استاد ہمیشہ کہتے تھے، اگر خوب درس بخوانید موفق می شوید، اگر صحیح سے پڑھائی کر لی تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر می خواہید غذا بخورید، اگر چاہتے ہو کھانا کھاؤ، دستہایتان را بشوید، اپنے ہاتھوں کو دھو لو. اچھا، آج ہم سیکھیں گے فعل مضارع التزامی. اچھا، تو مضارع التزامی جو ہے یہ بن مضارع سے ہی بنتا ہے، سیم وہی چیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں صرف بے کا اضافہ ہو جاتا ہے، بے روم، بے روی، بے روت. صحیح ہے، صرف اور صرف بے کا اضافہ ہو جاتا ہے، باقی مکمل وہی بن مضارع ہے. اگر ہم اس میں می لگائیں گے تو وہی سیم مضارع بن جائے گا. بے کو ہٹا کے آپ لوگ می لگائیں، می روم، می روی، صحیح ہے، می روت. لیکن اگر می کو ہٹا کے یہاں پہ صرف بے لگائیں، بے روم، بے روی، بے روت، تو ہو جائے گا مضارع التزامی. اچھا، اب مضارع التزامی کیا ہوتا ہے؟ مضارع التزامی میں دیکھیں یا شاید آتا ہے، یا باید آتا ہے، یا ممکن است آتا ہے. اس میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں. آپ لوگ شاید بولیں گے تو وہ شک والی بات ہو جائے گی کہ شاید امروز بے تہران بے روام، ہو سکتا ہے آج تہران جاؤں. یقین نہیں ہے، یہاں پہ شک والی بات ہو گئی ہے، وہی مضارع صحیح ہے لیکن شک ہے. اگر آپ لوگ باید کہیں گے، باید یعنی حتمن میں جاؤں گا، یہاں پہ آپ لوگ 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں. دیکھیں، باید امروز بے تہران بے روی، حتمن آج تہران جاؤ. صحیح ہے، یہاں پہ آپ لوگ حتمی تاکید کر رہے ہیں، باید جہاں پہ آ جائے. لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے ممکن است امروز بے تہران بے روت، یعنی ہو سکتا ہے آج وہ تہران جائے، یہاں پہ بھی تقریباً شاید والی بات ہو گئی. لیکن ممکن است میں 75% جو ہے شک اور یقین ہے، اور یہاں شاید میں 50-50 ہے. لیکن جو باید ہے، باید میں 100% یقینی بات، آپ لوگ تاکیدی بات بولتے ہیں. اب یہاں پہ مضارع التزامی کو بنانے کا طریقہ دیکھیں. سب سے پہلے یہ کیا ہے، یہ ہے بن مضارع. خور خور خور، سب کا خور ہی ہو جائے گا. اب بن مضارع کو اگر ہم من والے جملے کے لیے بنائیں گے، صرف ان میں بے ہی ہم ایڈ کریں گے، اور بے کے بعد اگر من والے جملے کے لیے بنائیں گے تو اس کے آخر میں میم آتا ہے. تو والے جملے کے لیے بنائیں گے، اس کے آخر میں یہ آتا ہے. او والے جملے کے لیے وہی دال آتا ہے. ماں والے جملے کے لیے یا میم آتا ہے. شما والے کے لیے یا دال آتا ہے. اونہا کے لیے نون. اسی طرح سے اگر ہم بنائیں گے باید کے لیے، من باید بخورم، مجھے حتمن کھانا چاہیے. تو باید بخوری، تمہیں حتمن کھانا چاہیے. او باید بخورت، اسے حتمن کھانا چاہیے. شما باید بخورید، آپ لوگوں کو حتمن کھانا چاہیے. ماں باید بخوریم، ہم لوگوں کو حتمن کھانا چاہیے. اونہا باید بخورند، ان لوگوں کو حتمن کھانا چاہیے. اچھا، تو یہ ہو گیا مضارع التزامی کے، جس میں ہم شاید بھی لگا سکتے ہیں، باید بھی لگا سکتے ہیں، ممکن است بھی لگا سکتے ہیں. فی الحال آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ہے فقط اتنا ہی سمجھ لیں. دیکھیں، شاید کے ساتھ ہم اگر بات کر کے بے روم بولیں گے تو یہاں پہ 50-50 ہے، یعنی ہم خود یقین کے ساتھ نہیں بول رہے. باید کہہ کے اگر بے روم یا بے روی بولیں گے تو یہاں پہ حتمن ہے، یعنی تاکید ہے یہاں پہ. ممکن است بولیں گے تو ممکن است میں بھی تقریباً 75% ہمیں یقین ہے، باقی 25% یقین نہیں ہے.
تو یہاں پہ بھی جو ہے ہم یہی مطلب ہوگا اس کا کہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال اسے اتنا یاد کر لیں اور اتنا سوچ لیں کہ یہ بن مضارع سے بنتا ہے اور اس میں می نہیں آتا، اور اس کی بن مضارع میں صرف بے لگ کے بے آتا ہے، اس کے بعد مضارع التزامی بن جاتا ہے۔ مزید ہم مضارع التزامی کے جملے پڑھتے ہیں، دیکھیں۔ من شاید فردا بے پارک بے روام، ہو سکتا ہے شاید میں کل پارک جاؤں۔ احمد ممکن است امروز بے خانه ما بیاید، ہو سکتا ہے آج احمد ہمارے گھر آئے۔ فاطمه می تواند درسها را زود بخواند، فاطمہ درس کو جلدی پڑھ سکتی ہے۔ آنها می خواهند به کشورشان برگردند، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو واپس لوٹ جائیں۔ ما دوست داریم امشب به حرم برویم، ہم چاہتے ہیں آج رات حرم جائیں۔ او احتمال دارد در مسابقه شنا شرکت کند، یعنی اسے ہو سکتا ہے کہ وہ آج مسابقے شنا یعنی سوئمنگ کی کمپٹیشن میں شرکت کرے۔ ما باید ہر روز خوب درس بخوانیم، ہم حتماً روزانہ اچھے سے پڑھائی ہمیں کرنی چاہیے۔ شما لازم است تکلیفایتان را کامل بنویسید، آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اپنے ہوم ورک کو مکمل لکھیں۔ اچھا، تو اس میں شاید، باید اور ممکن است کے علاوہ دیکھیں می تواند بھی آتا ہے، می خواہند بھی آتا ہے، دوست داریم بھی آتا ہے، احتمال دارد۔ احتمال دارد یعنی یہاں پہ بھی شک ہے، یعنی ہو سکتا ہے، اور باید اور لازم است۔ لازم است بھی تقریباً باید سے ملتا جلتا ہے، یعنی آپ لوگوں پہ لازم ہے، یہاں پہ بھی تقریباً تاکید ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شاید، ممکن است، می تواند، می خواہند، دوست داریم، احتمال دارد، باید، لازم است، یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں اور ان تمام چیزوں کو آپ لوگ یاد کر لیں، حفظ کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جب بھی آپ لوگ مضارع التزامی کا جملہ بنائیں، جب بھی بنائیں تو آپ اس وقت آپ لوگ سوچ لیں کہ آپ لوگوں کو شاید پہ جملہ بنانا ہے، ممکن است پہ بنانا ہے، می توانت پہ بنانا ہے، دوست داریم پہ بنانا ہے، یا باید یا لازم است پہ بنانا ہے۔ اس طریقے سے جب یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی تب جملہ بنانا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم نے الفاظ و معنی پڑھے، ہم نے مضارع التزامی پڑھا اور شاید، باید اور ممکن است کے ذریعے سے مضارع التزامی کو سیکھا، اور اس کے علاوہ ہم نے درس پڑھا اور کچھ جملے بھی پڑھے۔ تو آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔